السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 25 ذی الحجہ۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی دینی و علمی خدمات۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اسلامی اور شرعی علوم سے خاص لگاؤ تھا۔ یوں تو ان کے دور میں بہت سے دینی اور علمی کام انجام دیے گئے اور بہت ساری کتابیں بھی شائع کی گئی۔ انہی میں سے علامہ حسن کی کتاب رد شیعہ اور دوسری کتاب مولانا محمد مصطفیٰ کی نجم الفرقان ہے، جو قرآن مجید کے الفاظ کی فہرست یعنی انڈیکس ہے۔ اس کے علاوہ ان کا گراں قدر علمی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے علماء کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ فقہ کی تمام کتابوں سے مسائل چن کر ایک ایسی جامع کتاب تیار کی جائے جو فقہ کی تمام پہلوؤں پر حاوی ہو۔ شیخ نظام الدین کو اس جماعت کا صدر بنایا گیا۔ چنانچہ علماء کی 8 سالہ محنت کے بعد فتاوی عالمگیری شاہی تیار ہوئی، جس پر اس زمانے میں 2 لاکھ روپے خرچے ہوئے۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ روزانہ اس کتاب کا ایک صفحہ شیخ نظام سے پڑھوا کر اس پر غور و فکر کرتے اور پھر علماء کی متفق رائے سے اس کو لکھا جاتا۔ حقیقت میں یہ ایسا علمی کارنامہ ہے کہ جس نے علماء و طلباء کو فقہ کی تمام کتابوں سے بے نیاز کر دیا۔ جب اس کتاب کو عرب علماء نے پڑھا تو اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا اور پھر عرب میں فتاوی ہندیہ کے نام سے اس کو شائع کیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت مچھر۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی بے شمار مخلوق پیدا فرمائی ہے، کوئی بھی چیز قدرت کے کارخانے میں نکمی اور بیکار نہیں۔ مچھر ہی پر غور کیجئے کہ اس کی بناوٹ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ جب وہ انسان کے جسم پر بیٹھتا ہے تو اپنے سونڈ جلد کی مسامات میں داخل کر دیتا ہے اور پھر پیٹ بھر کر خون چوس لیتا ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ اس کی سونڈ اتنی باریک ہونے کے باوجود نلکی یعنی پائپ کی طرح ہوتی ہے۔ آخر اس کی اتنی باریک سونڈ میں سوراخ کس نے پیدا کیا؟ بے شک یہ اللہ ہی کی قدرت کی دلیل ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجزی اور کھڑے ہوا کرو۔ فائدہ، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھے تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کا ذکر فرماتے، بے جا بات نہ فرماتے، نماز لمبی پڑھتے، خطبہ بہت مختصر دیتے اور بیواؤں مسکینوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلنے میں عار اور شرم محسوس نہ فرماتے۔ نمبر 5، ایک اہم کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ زنا اور ناپ تول میں کمی کرنے کا وبال۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہے جو پہلے نہیں تھی، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ لوگ قحط سالی، پریشانیوں اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینوں کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو ختم کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے سینوں کو مشغولی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو بند نہیں کروں گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے باریک اور موٹی ریشمی لباس پہنیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کھانے کے بعد انگلیوں چاٹنے کے فوائد۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے۔ فائدہ، حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ہاضمہ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بلا شبہ یہ قرآن کی ایک نصیحت ہے، جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم و حکمت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے پھیلانے کی، اور جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔